Assalamualaikum dear students and parents. Students, I am your teacher of computer class 5. I hope you all are well with your family at your home. Students, all of you know that the present pandemic of COVID-19, so because of this I have started lectures of your computer book. So take out your computer book and get ready for today's lesson. Today we are going to discuss about Unit 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में आप सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के बना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के उन पार्ट से बना होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर के। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर का बताया गया कि सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो अपना काम जारी रख सके, तो वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आप जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह जो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं आपको हार्डवेयर की एग्जांपल के तौर पर बताई गई हैं। इसके बाद आपको मज़ीद कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि मेमोरी चिप, प्रोसेसिंग चिप्स, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह की एग्जांपल दी गई है। ये तमाम हैं स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें आप डेटा सेव करते हैं, लेकिन ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर में आती हैं। इसके बाद आपको हार्डवेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट बताए गए हैं। हार्डवेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास आता है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या है? जब ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए तो कहते हैं कि सिस्टम यूनिट CPU है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि CPU तो उसके अंदर एक मखसूस पार्ट का नाम है, जबकि सिस्टम यूनिट में सबसे पहले मदरबोर्ड होते हैं, या दूसरी तरह आप कह सकते हैं कि इसमें सॉकेट होते हैं जो बाकी तमाम डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, हेडफोन वगैरह को मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं। ये तमाम डिवाइसेस कंप्यूटर को कुछ लेने देने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो सिस्टम यूनिट इनको मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। कंप्यूटर के अंदर ये वाहिद डिवाइस है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करती है, यानी अगर बाकी तमाम डिवाइसेस को हटा दें तो भी कंप्यूटर चलेगा, क्योंकि सारा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। माइक्रो प्रोसेसर CPU में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से इसको आसानी से डेस्क पर फिट किया जा सकता है, इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मदरबोर्ड। तो मेन सर्किट जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इसके बाद आपको कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स बताई गई हैं कि इनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कंप्यूटर को दो तरह की स्टोरेज में डिवाइस किया गया है, जिसमें एक प्राइमरी मेमोरी जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें आपके पास आता है रैम और रोम। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें किसी भी डेटा को कम टाइम के लिए सेव किया जा सकता है। रैम में हम डेटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। रैम को वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट वगैरह होते हैं जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी टाइप जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में आती है वो है रोम। रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम किसी भी डेटा को परमानेंट सेव करती है। इसमें कोई भी डेटा हो तो जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो वो डेटा सेव हो जाता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी कहते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हमारे पास हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, USB ड्राइव वगैरह आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जिससे हम
ایکسٹرنل میموری بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈری میموری میں ہمارے پاس ہارڈ ڈسک، USB ڈرائیو، بلیو رے ڈسک، CD، DVD، تمام اسٹوریج ڈیوائسز جو ڈیٹا سیو کرنے کے کام آتی ہیں وہ سب سیکنڈری میموری کی ایگزامپلس ہیں۔ سیکنڈری میموری میں کسی بھی ڈیٹا کو پرماننٹلی مطلب ہمیشہ کے لیے سیو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وافر مقدار میں ڈیٹا سیو کرنے کے لیے پلیس فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اسٹوریج ڈیوائسز کی ایڈوانٹیجز بتائی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا سیو کر سکتی ہیں، ڈیٹا کو آسانی سے ایک کمپیوٹر سسٹم سے دوسرے میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور ڈیٹا کو آسانی سے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے سیکنڈری ان اسٹوریج ڈیوائسز میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہارڈ ڈسک۔ ہارڈ ڈسک میں کافی تعداد میں میٹیلک ڈسک لگی ہوتی ہیں، جسے ہم پلیٹر کہتے ہیں۔ پلیٹر کو دونوں سائڈ سے میگنیٹک سبسٹانس سے کور کیا جاتا ہے، اس لیے یہ دونوں سائڈ میں ڈیٹا سیو کرتی ہیں۔ یہ پلیٹر بہت تیز رفتاری سے گھومتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے اوپر ایک کیس ہوتی ہے تو یہ جلدی خراب نہیں ہوتے بلکہ کافی ٹائم تک چلتی ہیں۔ ہارڈ ڈسک بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا سیو کرتی ہیں، اور ان کی ڈیٹا سیو کرنے کی صلاحیت باقی تمام سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز سے زیادہ ہے، مثلاً CD، فلوپی۔ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی ہارڈ ڈسک میں سیو کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر کام جو ہم کمپیوٹر میں کرتے ہیں وہ ہارڈ ڈسک میں سٹور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کمپیکٹ ڈسک یا CD یا کمپیکٹ ڈسک عام طور پر استعمال ہونے والی اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ یہ مختلف اسٹوریج کیپیسٹیز میں آتی ہیں، جن میں ہم 700 MB سے زیادہ کا ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی۔ CD کی مین 3 ٹائپس ہیں: CD-ROM ڈرائیو، CDR اور CD-RAW۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے DVD یعنی ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک۔ ایسی ڈیوائس ہے جو دونوں سائڈ پہ ڈیٹا سٹور کرتی ہے۔ اس میں کسی بھی ڈیٹا کو CD کے مقابلے میں زیادہ جلدی پڑھا جا سکتا ہے۔ DVD کسی بھی انفارمیشن کو CD کی نسبت 25 ٹائم زیادہ سیو کر سکتی ہے۔ DVD زیادہ تر فل لینتھ موویز اور ملٹی میڈیا کنٹینٹ کو سیو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، کیونکہ انہیں سٹور کرنے کے لیے زیادہ اسٹوریج کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بلیو رے ڈسک۔ بلیو رے ڈسک باقی تمام اسٹوریج ڈیوائسز میں نیو ہے اور تمام اسٹوریج ڈیوائسز سے اچھی ہے۔ اس کی اسٹوریج ڈیوائسز 25 GB ہے۔ ہم بلیو رے ڈسک کو CD-ROM پلیئر میں نہیں چلا سکتے، بلکہ اس کے لیے بلیو رے پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے USB ڈرائیو۔ فلیش ڈرائیو یا USB ڈرائیو بہت چھوٹی کمپیکٹ اسٹوریج ڈیوائس ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا سیو کرتی ہے۔ اس کی اسٹوریج کیپیسٹی 4 GB to 32 GB ہے۔ کمپیوٹر میں USB کو لگا کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سافٹ ویئر۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سافٹ ویئر کوئی پروگرام، انسٹرکشنز اور ڈیٹا جو کہ کمپیوٹر آپریشن کو کنٹرول کرتا ہے اور اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکے، سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں ٹائپس آف سافٹ ویئر، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سسٹم سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر جو ہمارے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ سافٹ ویئر جو کسی سسٹم کو چلانے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوں، سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے آپریٹنگ سسٹم۔ ایسا سسٹم سافٹ ویئر جو انٹائر کمپیوٹر سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے، مطلب اگر آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا تو کمپیوٹر نہیں چلے گا، ہارڈ ویئر کے پارٹس کوئی کام نہیں دیں گے، کیونکہ جو کمپیوٹر کے اندر لگی ہوئی ڈیوائسز ہیں ان کو چلانے کے لیے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم۔ جیسے کہ آپریٹنگ سسٹم کی ایک ایگزامپل ونڈو ہے۔ آپریٹنگ سسٹم تو بہت ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ونڈو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ونڈو XP، ونڈوز وسٹا اینڈ ونڈو 7۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ونڈو کو کوئی وائرس لگ جائے یا ڈیلیٹ ہو جائے تو ہم کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کو چلانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ تو ایسے سافٹ ویئر جو کسی خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کا اسپیسیفک
مقصد ہوتا ہے، جیسے گیم، سافٹ ویئر، ای میل پروگرام، ویب براؤزر، جو خاص اسپیسیفک مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مطلب جیسے کہ اگر آپ گیم سافٹ ویئر کی اگزامپل لیں تو آپ ان گیمز اپلیکیشن میں صرف گیمز ہی کھیل سکتے ہیں، ان میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسے سافٹ ویئر جو کسی خاص مقصد کے لیے یوز ہوں وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ جس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں ہم ان میں صرف وہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ان سافٹ ویئر میں نہیں کر سکتے۔ جہاں پر آپ کو کچھ عام طور پہ یوز ہونے والے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی لسٹ دی گئی ہے، جیسے کہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر، سپریڈ شیٹ سافٹ ویئر، کمیونیکیشن سافٹ ویئر، گراف سافٹ ویئر اور گیم سافٹ ویئر۔ یہ تمام ایسے سافٹ ویئر ہیں جو کہ اسپیسیفک مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کو اسپیسیفک مقصد کے لیے ہی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اگر جیسے کہ کچھ اپلیکیشن ہوتی ہیں جن میں ہم ڈفرینٹ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جن مقصد کے لیے بنایا گیا ان میں صرف وہی کام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ان میں نہیں ہو سکتا۔ Dear students, subjective and objective notes will be provided, so you should write these notes on your copy. Thank you all of you children. You may keep praying from Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe and all the people of world from the pandemic of COVID-19. Allah Hafiz.